آپ کے در سے ادب سے مانگتا ہے یہ ادیب، سبحان اللہ، آپ کے در سے ادب سے مانگتا ہے یہ ادیب، صدقہ خاتون جنت، صدقہ خاتون جنت یا علی مشکل کشا، صدقہ خاتون جنت یا علی مشکل کشا، تم عنایت ہی عنایت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نسب جس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بہت اہم ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اور لوگ الگ الگ شجروں سے ہیں، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، تو یہ اور اس شجرہ جس کی فضیلت آپ خود بھی بیان فرما چکے ہیں کہ عبد المطلب ان کے بھی دادا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا۔ ایک تو نسب بہت اہم ہوا اور بہت اعلیٰ ہے، نسبت اور قربت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رہی کہ اول سے لے کر پہلے ایمان لانے والے اور پھر آخر تک، اس نسبت اور قربت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے اور نسبت کی فضیلت، ہمارے نزدیک حضور کی ذات فضیلت کا مرکز ہے۔ بے شک، جس کو حضور سے جس انداز سے نسبت ہے اس کو وہ فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک، جس کو بیت کی نسبت سے، گھر کی نسبت سے، جس کو صحبت کی نسبت سے، فضیلت نام ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات! سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اول ایمان لانے والوں میں ہیں، سراپا ایمان ہیں، جن کے لیے حضور کل ایمان فرمایا، ایمان کی توقیر ہیں، قرآن کی تفسیر ہیں، اور حضور کو جو نسبت دی ہے وہ تو بڑی ممتاز اللہ نے رکھی۔ ربیع الاول کا مہینہ دیا، 12 تاریخ دی۔ مولا علی کو اللہ نے اپنا مہینہ دیا، اور ایک ادب اور محبت اور پیار کا انداز یہ ہے کہ حضور 12 کو تشریف لائے تھے، آپ 13 کو تشریف لائے۔ کیا بات! اور ہمارا عقیدہ بڑی وضاحت سے سن لیجئے کہ یہ ہے کہ الوہیت اپنی جگہ، نبوت و رسالت اپنی جگہ، خلافت اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ، وراثت اپنی جگہ، ٹھیک، اور درہم و دینار کی وراثت اپنی جگہ، ہدایت کی، علم کی، حکمت کی وراثت اپنی جگہ، ٹھیک، ولا کی جو ولایت جو ہے، ٹھیک، اور جو قربت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی آپ کو تمام عمر، جو مختصر وقت میں غزوات میں رہی، اور الفاظ دے سکتا ہوں گھر پر سمجھنے والے سمجھتے رہے کہ قربت اور صحبت اپنی جگہ، عینیت اور منیت کا تاج مولا علی کے سر پہ سجائے۔ حضور نے فرمایا علی من علی و منی و انا من علی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ حضور نفس رسول قرآن شریف کی تفسیر میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیات مباہلہ میں فرمایا کہ آپ کہیے کہ بلاؤ تم، قل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم، آپ ان سے کہیے کہ بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، اور تم اپنی عورتوں اپنی عورتوں کو، اپنی جان کو اور تم اپنی جان کو، اور پھر قرآن کی تفسیر ہو اور باب العلم ہو۔ شاید اگر آپ کو سوال ان کی نسبت سے کریں تو جی ہاں بالکل، میں وہی چاہ رہا تھا شاہ صاحب کو اس حوالے سے گفتگو میں شامل کیا جائے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم و حکمت کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج جو مولا علی کے سر اقدس پر سجایا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے ایک بات اس کو مکمل کر لوں اس حوالے سے کہ جس طرح کہ مولود کعبہ کی بات چل رہی ہے، تو یہ یقیناً صحیح تاریخ اور تواتر سے یہ نظریہ ثابت ہے کہ محترم ناظرین اس بات کو دیکھ لیں کہ یہ کسی جو ہے کہ عام شخص کی لکھی ہوئی تحریروں میں سے بات نہیں ہے۔ مورخین میں ایک بہت بڑا نام شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ذات الخفا کے اندر اپنی تحریر، جو بڑے محتاط مفسر ہیں، محتاط متکلم ہیں، محتاط محدث ہیں، محتاط صوفی ہیں، یعنی احتیاط کی راہ کے اندر وہ امامت کا درجہ رکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی متاخر کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد تواتر الاخبار ان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ولدت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی جوف الکعبہ، یعنی یہ ایک دو بات نہیں صابری صاحب، فرمایا کہ یہ اخبار تواتر تک پہنچ چکی ہے اور روایت تواتر تک پہنچ چکی ہے، اور جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ ایک بات
سابقہ گفتگو میں جو گوشہ رہ گیا تھا میں اس کو بھی یہاں پر کوٹ کر دینا چاہتا ہوں نسب کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ یہ تو قرآن و حدیث میں رہا, لیکن معاشرے کے اندر بھی ہمیشہ سے یہ چیز فطرتاً ودیت کی گئی ہے کہ کسی کو پرکھنے کے لیے اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر آپ جب ہرقل کا مکالمہ پڑھتے ہیں, جو آخری حدیث کتاب الوحی کی آتی ہے, اس میں جب ابو سفیان وغیرہ جا کر ہرقل کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, وہ تو ہمارے بتوں کے خلاف کہتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں, تو ہرقل نے ان کی لمبی تقریر سن کر ایک ہی سوال کیا تھا, کیف نسبہ فیکم, کہ اپنی تقریر اپنے پاس رکھو, مجھے یہ بتاؤ ان کا نسب تم میں کیسا ہے. تو ابو سفیان اس وقت کہنے لگے کہ ہوا فینا ذو نسب, وہ ہمارے نزدیک بڑی عظمت والے. تو کہا جب تو کہوں کہ ایسی باتیں وہی کرتا جو عظیم نسبت والا ہوتا. اور ہر معاشرے میں یہ اہم رہا ہے, ہر معاشرے میں. یہ تو میں عرب کی تاریخ بتا رہا ہوں, ہرقل وغیرہ کی ثقافت اور تہذیب تو علمیت کے اعتبار سے ایک عروج تہذیب ہے نا. اور اس وقت دیکھیے قریشیت کا تو ایک مقام ہے علمیت کے اندر, تو اس وقت ان کی ساری تقریر پر پہلا سوال جو ہرقل نے کیا, اور امام بخاری کے اس انداز میں اس حدیث کو لانا, یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ نسب کی ایک بہت بڑی اہمیت رہی ہے. ہاں, اسلام کے اندر قدر و فضیلت کے جب دیکھا جائے گا یعنی اور معاشروں کے اندر تو مطلقاً نسب کو فضیلت ہے, اور ہمارے اندر پہلی فضیلت ایمان کو ہے, اور ایمان کے بعد نسب کو ہے. اور ایمان اور نسب جب دونوں مل جائے تو اس شخص کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. ایک بات, اب جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ علم اخلاقیات اور نفسیات کی اگر آپ تحقیق کریں تو انسان کی جہاں پر کردار کے گوشوں کو دیکھ کر اور اس میں اس کی تشخیص کی جاتی ہے, اس کے مزاج کو سمجھا جاتا ہے, تو اس کے اندر نسب کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو قریش ایک عظیم قبیلہ رہا ہے, اور وہاں کی نسب کے اندر جو خصوصیت تمام اہل عرب میں جو ان کے مزاج کے اندر رہی ہے, وہ اخلاق کی رہی ہے, وہ علم کی رہی ہے, وہ شجاعت و بصالت کی رہی ہے, اور وہ دیانت و امانت کی رہی ہے, وہ حیا اور عفت کی رہی ہے. جس طرح ذوالفقار بھائی نے وہ سارے اشعار پڑھے ہیں ادیب رائے پوری صاحب کے, جو بالکل ان تمام تہذیب اور اس نسب کی تمام عکاسی کرتے ہیں. تو یہی چیز حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اندر بدرجہ اتم باتائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہی کہ علم میں, عمل میں, اخلاق میں, کمال میں, شجاعت میں آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں ملتا. اب اس حوالے سے جو آپ علم کی بات کر رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا, تو یہ کتب احادیث کے اندر یہ سند کے اعتبار سے کئی راویوں کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں. اب دیکھیں قبلہ صابری صاحب, ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتا ہے راوی. تو روایت کا دار و مدار جو ہوتا ہے جس سے لی جاتی ہے اور جس سے گویا کہ روایت آگے چل رہی ہے, تو اس میں راوی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. راوی کا اعتبار اس کا, ایک تو اس کی سند کے اعتبار سے, ثقات کے اعتبار سے کہ راوی کتنا معتمد اور امانت دار ہے. ایک یہ ہے کہ صابری صاحب اگر بات کوٹ کرتے ہیں تو ایک ہی راوی کی کرتے ہیں, اور آپ کا علم ایک مقام ہے, تو وہ راوی خود بخود نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس طرح امام بخاری اکثر ایک چند روایات کو مختص کرتے ہیں. اسی طرح انا مدینۃ العلم والی بابوہا, اس کی سب سے بڑی افادیت میں وقت اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ علم کا ماخذ اول قرآن مجید برہان رشید ہے. بے شک, اور اسی کے ذریعے علم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اتارا گیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہہ کر جو قرآن نے وضاحت کی ہے کہ یہی اصل علم کا مرکز ہے, اور اس علم کے مرکز کا جو مرکز ثانی بنا ہے امت تک پہنچانے کے لیے, خلق تک پہنچانے کے لیے, وہ سینہ مصطفیٰ ہے. تو قرآن مجید کی تفہیم جس کو جتنی دی گئی وہ علم الہیات میں اور علم حقائق میں اتنا بلند ہوا ہے. اب آپ دیکھیں تفاسیر کے اندر سب سے مستند تفاسیر تفسیر میں جریر ہے, امام بغوی کی ہے, علامہ ابن کثیر کی تفسیر کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. ان تفاسیر کے اندر کثرت سے یہ ائمہ, جس طرح صحیح بخاری صحت کے اعتبار سے حدیث میں صحیح کتاب کہلاتی ہے, ابن جریر کی تبری جو ہے کہ وہ تاریخ کی تفسیر اور تحقیق کے اندر پہلی تفسیر کہلاتی ہے. ان مستند تفاسیر کے اندر دیکھیں دیگر صحابہ کے مقابلے میں کثرت سے جس کے اقوال سے قرآن کے مضامین کی تفہیم حاصل کی گئی ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں کہتا ہوں یہی بڑی خوبصورت نظیر ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا. سبحان اللہ. اب شجاعت کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ, پھر وہ خیبر کا دروازہ جو درجنوں لوگوں سے نہیں اٹھ رہا, آپ اسے اکیلے اکھاڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں. شجاعت کی طرف کیا کہتے ہیں؟ اس قدر حسن کا یکجا ہونا کہ فقیری بھی ہو, قناعت بھی ہو, اور شجاعت بھی ہو, اور علم کا دروازہ بھی ہو, اور وہ علم جو ہے علم ایک نظری علم اور غور و خوض کے بعد تواتر کے مشاہدے کے بعد حاصل ہو, اور ایک علم جو ایسے شاہ صاحب فرما رہے تھے قرآن کا علم جو علم وحی ہے. ہر عقل جو علم کا محل ہے اس کے پیچھے کوئی کتاب ہوتی ہے, اور پھر اس کتاب کے پیچھے بہت سی عقلیں ہوتی ہیں, تب جا کے علم آگے بڑھتا ہے. حضرت علی نے جو پڑھا وہ رسول سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حیران ہے کہ اقوال علی کی ایک ضخیم مجموعہ موجود ہے.
حضور نے کتنے وقتوں میں کتنا علم حضرت علی کو عطا فرمایا. کیا بات. اللہ اکبر. اور پھر وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا جس میں شک اور گمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, جو یقین سے شروع ہوتا ہے اور یقین پر ختم ہوتا ہے. انا مدینۃ علم علی بابھا, حضور علم کا شہر ہیں اور وہ علوم مصطفیٰ جو ہے وہ علم الہی کا خزانہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کا دروازہ حضرت علی ہے کہ حضرت علی تک پہنچے بغیر رسول کے علم تک اور رسول تک پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم جو اس نے نازل کیا اور جتنا چاہا جب بتایا کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. ٹھیک. اور اس علم سے, اور پھر ایک علم یہ ہے کہ واقع ہونے کے بعد ہو, تو یہ تو ہم سب کو میں مشترک ہے. اور حضور جس علم کا مظہر ہے وہ علم الہی ہے, اور مولا علی جس علم کے ترجمان ہیں وہ علم الہی ہے. اس لیے مولا علی بھی واقعات کے آنے سے پہلے جانتے ہیں, واقعے کے ہونے سے پہلے بعد میں جاننا اللہ اکبر, یہ علم رسول نہیں ہے, وہ معلومات ہیں. اور اچھا, علم کے مزید زاویے جس کو آپ اس کو زاویے اور جسے حکمت اور بصیرت اور جسے فراست آپ کہہ سکیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت, سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت, حضرت عثمان غنی کا دور خلافت, تو وہاں پر بھی مولا علی کی مشاورت اور مشاورت کی بصیرت اور فہم و فراست ہمیں اس انداز سے نظر آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کئی معاملات جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی مجلس مشاورت کے سب سے بڑے سربراہ رہے ان کے ساتھ رہے, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی فتوحات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا, اور ان کے قلب منیر پر جو باران رحمت مصطفیٰ نازل ہوئی اور آپ کو جو فراست و الہام کا ایک وسیع ذخیرہ ملا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہ حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی جہاں نہ ہو اللہ مجھے وہاں نہ رکھے. کیا بات. اور اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ تو حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, لیکن علی کیا کہتے ہیں عمر کے بارے میں؟ لوگوں عمر سے بچو, عمر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ باہم محبت کا بھی تعلق اس اعتبار سے کہ علی عمر کو جانتے اور عمر جو ہے وہ علی کو جانتے. اور یہ کوارڈینیشن تھی جس کی اور وہ فہم و فراست مولا علی کی وہ نظر آ رہی ہے. جو اور صحابہ دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پر فضیلت کے تو کئی گوشے ہیں. میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ بہت بڑا جو ہے کہ وہ معرکہ جب لڑا جا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کر, جس کو کئی تفاسیر میں اور علم کلام کی کتابوں کے اندر دخل کیا, اس کی سند کو قبول کیا گیا, جب آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا یا سارت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لیجئے اور اس طرف توجہ کیجئے, تو اس صحابہ میں موجود ہے, علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی وہ اولاد جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دور نہیں پایا وہ موجود ہے, اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہیں اور وہ ممبر پر جلوگر ہیں, ہم سے بات کرتے کرتے اچانک کہیں اور آواز لگاتے ہیں یا سارت الجبل, تو وہ صفوں میں ہنسنے لگے کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس صف میں موجود تھے, اور آپ نے پیچھے مڑ کر اپنی آنکھوں کو نکال کر ان کے سامنے جس طرح کے جلال ہوتا اس کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, یہ عمر ہے, جب اس کی تفسیر تمہیں پتہ چل جائے گی تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے. تو آپ دیکھیں جو راستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت علی کے سامنے بھی منکشف ہے. یہ عظیم ہستی ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تفسیر کے حوالے سے. جس طرح علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے امام ملت والدین نے تفاسیر الرسول کے اندر آپ کی کتاب جو ہے وہ درسی کتب کے اندر بھی اور متداول کتابوں کے اندر ایک امامت کا درجہ رکھتی ہے, اتقان فی تفسیر فی علوم القرآن. اس کے اندر آپ فاتحہ کی بحث دیکھیے, وہاں پر کئی اقوال نقل کیے گئے. تو وہاں پر حضرت مولا کائنات کے بارے میں قول موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بارگاہ نبوت سے علم کو کشید کیا ہے اور لیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تم تو تلاوت کرتے ہو, اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو کئی اونٹ اس تفسیر سے لاد دیے جائیں اور وہ اس کے وزن کو اٹھانے سے عاجز آ جائیں. کیا بات. تو یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے فیض لینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام جو مقدم رہا ہے. ٹھیک, ایک پھر موقع آتا ہے کہ جب ایک بے مثال فضیلت جو ہے اللہ کا محبوب عطا کرتا ہے, من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ بہت بڑا قول اور بہت بڑی فضیلت حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حضور نے فرمائی, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہاں اس میں حاضہ بھی ہے تاکہ بعد میں کوئی آنے والا علی اپنی طرف اشارت نہ لے لے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ولا ہے یہ دوستی اور جو اعانت اور مدد کے معنوں میں ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں, جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں. واقعی کے اعتبار سے تو وہ یمن میں آپ قاضی تھے اور آپ کے چند فیصلوں پر, کیونکہ آپ کے فیصلے تو وہ اس علم و حکمت کی روشنی میں ہوتے, اس نور سے ہوتے تھے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, لوگوں نے تو پہلے نور کو دیکھا پھر قرآن کو دیکھا, اور مولا علی نے اس نور میں قرآن کو اور قرآن میں حضور کے نور کو دیکھا, اور حضور کی فراست کے نور سے
مولا علی بہت دور تک دیکھتے تھے، تو کچھ فیصلے بھی آپ نے کیے. اچھا یہ بڑا خشک سی کا پروگرام رہ جائے گا، علم کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ میں اگر اس پہ اجازت مجھے دیجیے تو میں عرض کروں کہ وہ یمن کے قاضی مقرر تھے، تو آپ کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے تھے